اور جتنے آئمہ ہیں ٹیچرز حضرات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خوشیوں میں اکٹھا ہونے اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ اکبر چونکہ خالق کائنات جل وعلا کا یہ پیارا اسم اور ساتھ اکبر کہنا یہ بڑا محبوب کلمہ ہے. تو اسی طرح نعرہ رسالت ہم جب لگاتے ہیں تو یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور دیگر جتنے بھی نعرے ہیں یہ جذبات کو بلند کرنے کے لیے ہیں. تو کہ نعرہ میں لگاتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، میلاد مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، میلاد مصطفیٰ. زندہ باد. اس آگے بڑھ رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ یہی مل رہا ہے. تو اس لیے کچھ منٹس ہم یہاں پہ اسٹے کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ چلتا ہوا جلوس انشاءاللہ تعالی کالج میں جا کے اختتام پذیر ہوگا. تو درود و سلام. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. Can everyone please line up behind the procession? مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. مصطفیٰ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. Can all the stewards please ensure حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. Arrived has a prophet, arrived has a prophet, arrived has a prophet. Welcome, O beloved. That any rubbish we will dispose of accordingly. Jazakallah khair. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں.
prophet, arrived as a prophet. Anokha nirala huzur aa gaye hain, arrived as a prophet, arrived as a prophet, arrived as a prophet. Welcome, O beloved. Nare Takbir, Nare Risalat, Ya Resulullah. Nare Risalat. Ya Resulullah. Islam, Islam, Jashn Eid al-Milad al-Nabi. Zindabad. Huzur aa gaye hain, huzur aa gaye hain, huzur aa gaye hain, huzur aa gaye hain. Arrived as a prophet, arrived as a prophet, arrived as a Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There are many people who may ask, why are Muslims out here today? We are here because we want the world to know that we remember him, we honor him, and we try to live by his example. Allah says in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have not sent you, O Habib, but as a mercy for all the worlds. So this is not a protest. This is not a division. This is not a march of mercy, a march of love. Once again, I will urge people to please stay on the road and not on the pavements, and please request for the field to make sure that you uphold that. Jazakallah. Alhamdulillah. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. शर्माना छोड़ो, जरा झूम के बोलो, रब झूम के बोलो, मरहमे आए हैं रसूल, उन्हीं का तो मजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं. ये किस शहंशाह वाला के आमद आमद है, ये कौन से शहर वाला के आमद आमद है. बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, दीवानो बोलो मरहबा, बोलो मरहबा. सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद. मरहबा, बोलो मरहबा की आमद, मरहबा सामने कर बोलो मरहबा, दीवानो बोलो मरहबा, मरहबा मरहबा जब हुसैनी, मरहबा मरहबा. दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है, दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है, फैलाने
جد الحسنین مرحبا مرحبا سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا مل کر بولو شرمانا چھوڑو دیوانوں بولو ذرا جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا 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 جد الحسینی مرحبا حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دما گیا کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پلا سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الحمدللہ ابھی جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام یہاں پہ جلوس کا ہو چکا. ابھی یہاں پہ جو محفل ہوگی اس کا آغاز ہوگا اور چونکہ ویدر کا بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ بارش رحمت کی کب برسنا شروع ہو جائے. دوست احباب کہہ رہے تھے اسی وقت میں نے کہا چونکہ ہم سرکار کی محبت میں نکل رہے ہیں تو بارش اتنی دیر ہی ہوگی جتنی دیر ہم چلیں گے نہیں. ہم چلیں گے تو بارش رک جائے گی. الحمدللہ ایسا ہی ہوا. تو جہاں پہ پورے عالم کو میرے آقا کی جو ولادت کی برکتیں اور رحمتیں مل رہی ہیں الحمدللہ آپ اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ وہ رحمتیں ہمیں بھی مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے محفل کا آغاز ہوگا اور یہ 2-3 منٹ ہوں گے جس میں علماء کرام جو ہیں اپنے اپنے پیغامات دیں گے اور آپ اسپیشلی جو بزرگ ہیں جو اتنا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله
صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ابھی اسی اختصار کے ساتھ ہمارے شیخ عبداللہ سودگو جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. الكريم. أما بعد. By seeing all of these scenes, alhamdulillah, it reminds me of a verse from the poetry of Ala Hazrat Imam Ahmad Riza rahimahullah ta'ala. Tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, mere chashme alam se chup jane wale. And by being here today, we have truly proved that we are the true Sunnis. And all of these ulama kiram that are standing here, the masajid that they represent, those masajids are the true Sunni centers of Halifax. And we standing here are telling that the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam includes the love of the Ahlul Bayt and the love of the Sahaba kiram ridwanullahi ta'ala ajma'in. On this occasion, I just want to take this opportunity to thank all of the individuals who have attended, but particularly the three organizations, Al-Jama'at Al-Muhammadiyya Al-Alamiyya, Madni Youth Movement and Team GMN. Today what you are seeing is the fruits of many weeks of planning. These brothers have been meeting upon evenings in their own time
planning the routes, planning which roads to close, the whole setup here. I want to take the opportunity to thank the officers from West Yorkshire Police and all those individuals who have assisted in the organization and the successful conclusion of today's procession. I pray Allah Jalla Jalaluhu allow us to envelop ourselves in the character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. ابھی آپ نے سنا اور دیکھا اور ٹائم کی بچت کرتے ہوئے، ورنہ تو بندہ بولنے کو چاہے تو بڑے میسیجز ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اظہار کیا۔ ایک نعرہ بھی ابھی ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ابھی جو ہے نا جی ایک شارٹ میسیج دینے کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں محترم جناب علامہ شمریز صاحب۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Alhamdulillah, we are blessed here to gather around here to celebrate 1500 years since the coming of the best of all creation, the reason for creation, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If it wasn't for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we would have not stood here today. If it wasn't for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we would not know Hukukul Ibad. If it wasn't for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam coming into this world, we would not know the respect of our parents. If it wasn't for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we would not know what's the Sahih wal Aqidah. It is because of the birth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this is why we got these ni'mas here today. And there's certain individuals who say that Mawlid is a bid'ah. It is impermissible. Alhamdulillah, I have made videos proving that Mawlid is permissible from the Quran, from the Hadith, from the Sunnah, from the Af'al and the Aqwal of the Sahaba alayhi wa ridwan. And I challenge any Najdi to refute my evidences if you are truthful. You will not be able to refute it, because us Ahl-Sunnah wal Jama'ah, Ahlul Haqq, who are Ahlul Haqq, Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Our Aqidah has been there since the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Our Aqidah has been there since the Sahaba alayhi wa ridwan. Our Aqidah has been there since the Tabi'een. Our Aqidah has been here since the Tabi'een. Our Aqidah has been here since the Salaf Salihin. Our Aqidah has been here since the Aima Mujtahideen. And inshallah we will celebrate Mawlid till our last breath, inshallah azza wa jal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. میں اپنی طرف سے، علماء کی طرف سے، انتظام ساری کی طرف سے خاص اور خاص ان حضرات کا دل کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سارا سسٹم بنایا۔ ہمارے نوجوان ینگسٹر اپنے کام چھوڑ کر سارے اس میلاد کی اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل سنہ والجماع اصل عقیدہ یہی ہے جس میں صحابہ کی بھی تعظیم ہے، اولیاء کرام کی بھی تعظیم ہے، تمام انبیاء کی تعظیم ہے، تمام رسولوں کی تعظیم ہے، قرآن کی تعظیم ہے، احادیث پاک کی تعظیم ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہی حق ہے کہ ہم اہل سنہ والجماع ہیں، اور اسی عقیدے پہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی فرمائے۔ ابھی دو بیان رہ گئے ہیں۔ ہمارے جامع مسجد مدنی سے حضرت علامہ مولانا عبدالسلام نقشبندی صاحب وہ میسیج دیں گے، اور فیضان مدینہ سے حضرت علامہ مولانا محمد عامر مدنی صاحب وہ بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ایک نعت جو ہے آپ جن کو سنتے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیلی فیکس کی ہمارے سنیوں کی ہر مجلس کی رونق ہے، قبلہ شاہ صاحب پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب سرکار کی بارگاہ میں کلام پڑھتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہم نے تعظیم میں سب کچھ ہے، سنا ہے نا، با ادب۔ آپ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا ادب و احترام کریں گے، اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے علماء کا ادب کریں گے، آپ یقین کیجئے پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کی زندگی میں آپ کو کیا عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہیلی فیکس ایک شارٹ سی کمیونٹی ہے جس میں جو ہے نا جی اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہے۔ بس میری ریکویسٹ یہی ہے، محبتیں پھیلانا سیکھو،
نفرتیں مٹانا سیکھو. کیا کرنا ہے؟ ہر دفعہ یہی پیغام ہوتا ہے, محبتیں پھیلانا سیکھو, نفرتیں مٹانا سیکھو. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسلام نقشبندی. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Firstly, a big congratulations to all those people that were involved, the organizations that were involved in setting up and organizing this beautiful procession. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your sa'i in His beloved court, and may Allah subhanahu wa ta'ala give you the best of this world and in the hereafter. We have gathered here to remember our Messenger alayhi salatu wassalam. And why should we not remember the Messenger that remembered his ummah at every given opportunity? When the Messenger alayhi salatu wassalam entered this world, he said, Ummati, Ummati. When the Messenger went to Ghar Hira, he said, Ummati, Ummati. When the Messenger alayhi salatu wassalam was taken on the journey of Mi'raj, on his tongue was Ummati, Ummati. When the Messenger sallallahu alayhi wasallam would pray salah, after every salah when he would make dua, on his tongue was Ummati, Ummati, my ummah, my ummah. When the Messenger sallallahu alayhi wasallam performed Hajj, on his tongue was Ummati, Ummati. When the Messenger sallallahu alayhi wasallam would sacrifice an animal at the occasion of Eid al-Udhiyah, the Messenger sallallahu alayhi wasallam would sacrifice an animal in the name of his ummah, and he would say Ummati, Ummati. When the Messenger alayhi salatu wassalam departed from this world, from his final words were Ummati, Ummati, my ummah, my ummah. And on the day of resurrection, when every other creation, including the prophets and messengers, when they will be concerned about themselves, on the blessed tongue of my messenger will be Ummati, Ummati. And that is why my Imam and your Imam Ahl Sunnat, he says, Jo na bula, hum faqirun ko raza, yaad uski apni aadat kijiye. The Messenger alayhi salatu wasalam, the one that remembered his ummah at every given opportunity, it is our right that we remember Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at every given opportunity, not just in the month of Rabi'ul Awwal, not just on the 12th or the 13th, but throughout the year. We commemorate, we praise, we honor, we revere the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, the leader of the messengers. Before Allah subhanahu wa ta'ala created anything, my dear brothers, before the arsh was created, before the pen was created, before Adam alayhi salam was created, before Allah created the skies and the earth, before Jannah was created, before Jahannam was created, before Allah subhanahu wa ta'ala created anything, He created the nur of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then through that nur, the Messenger alayhi salatu was salam illuminated his Sahaba. And then the Sahaba illuminated the Tabi'een. And then the Tabi'een illuminated the Tab'u Tabi'een. And then the Tab'u Tabi'een illuminated the four Mujtahid Imams. And then the four Mujtahid Imams illuminated the rest of the Ummah. And that is why, my dear brothers, I just want to end on this note. My Imam and your Imam, Imam Ahl Sunnat, because the nur of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala created. And it is from the light of Rasulullah that everything gets illumination. My Imam, he mentioned this thing in his words. He said, Chamak tujhse paate hain sab paane wale, mera dil bhi chamka de chamkane wale. If Abu Bakr radiyallahu anh became a Siddiq, it was because he was a beggar at the door of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If Umar became Al-Faruq, the distinguisher between truth and falsehood, it was because he was the servant of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If Uthman became Dhun Nurayn, the possessor of two lights, it was because he was a beggar at the door of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If Sayyidina Ali became Asadullah, the lion of Allah, it is because he was a servant at the door of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And that is why Imam says that everything that is illuminated, Ya Rasulullah, it is your nur that illuminates everything. I make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to also be illuminated from the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May our children, may us and our forthcoming generations till the day of Yawm al-Qiyamah, may Allah subhanahu wa ta'ala grant them and keep them steadfast upon deen haqqa, upon the truth, upon the aqa'id of Ahlul Sunnah wal Jama'ah.
May Allah subhanahu wa ta'ala keep us alive in the love of Rasulullah and upon the love may Allah give us death wa ma alayna illa al-bala. माशाअल्लाह. अभी लास्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा. जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है. सुभान अल्लाह. यहाँ मौजूद तमाम आशिकान रसूल नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे. Scholar says 313 times. This is minimum amount of abundance. So everyone should read this minimum amount durood paak upon the best of creation sallallahu alaihi wasallam on regular basis every day. तो जिसकी ये नियत बनती है कि आज से लेकर इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हर रोज कम अज कम 313 दफा दुरूद पाक पढ़ लेंगे. हाथ खड़ा करके अपनी नियत का इजहार फरमाएं. मेरा पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट्स के बारे में है कि उम्मत को ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर क्या क्या राइट्स हैं, क्या हुकूक हैं. तो इसके बारे में आप पहले से स्टडी करते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर इसमें कोई कमी है तो आज के इस बाबरकत दिन की निस्बत से नियत कर ले कि इस कमी को दूर करेंगे. स्टडी करना, मुताला करना हमारे असलाफ का तरीका है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर क्या क्या राइट्स हैं. हज़रत काजी इयाज़ मालिकी अलैहि रहमत की किताब अश-शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे है. जो यहाँ मौजूद उलमा किराम हैं यकीनन अरबी पढ़ सकते हैं. ये अपने पास अगर पहले ही से अरबी में अश-शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा रखते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना हर आलिम के पास ये किताब होनी चाहिए. और मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का इशाअती इदारा है, इसकी छपी हुई 2 किताबें मैं आपके लिए रेकमेंड करूँगा. आप कोशिश फरमा के उनको पढ़ें. इसमें आपको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मुबारक गोशे पढ़ने को मिलेंगे और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हों. इनमें से एक किताब है सीरत रसूल अरबी, अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई किताब है. और दूसरी किताब सीरत मुस्तफ़ा हज़रत शेखुल हदीद अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा की लिखी किताब है. ये दोनों किताबें आप दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. जो दूसरी किताब सीरत मुस्तफ़ा बताई है, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जामिअतुल मदीना ब्रैडफोर्ड के फारिग तहसील फाजिल आलिम हाफिज़ कलीम अत्तारी साहब बर्मिंघम से हैं. उन्होंने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, द लाइफ ऑफ द चूजन वन. इस नाम से आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किताब की मिल जाएगी. मकतबतुल मदीना से भी ये अवेलेबल हो सकती है. कोशिश फरमा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट्स के बारे में पढ़ें. आखिर में एक राइट मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर बयान कर रहा हूँ, बाकी सारी आपने मालूमात अगले साल तक कर लेनी. अगले साल जब हम यहाँ जमा हों तो उससे पहले आप तमाम सुनने वालों के नॉलेज में होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर क्या क्या राइट्स हैं. जो राइट्स उलमा ने बयान फरमाए हैं उनमें से एक राइट इत्तिबा है, फॉलो करना. सो एवरीवन शुड फॉलो टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हुजूर की इत्तिबा करें, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वैसे कर लें, और जिससे रोकते हैं उससे बच जाएं. बाखुदा इसी में नजात है, अल्लाह पाक की रिज़ा है, जन्नत का हुसूल है, आखिरत की कामयाबी इसी पे बेस करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाए वो कर लिया जाए, और जिस काम से आप रोकें कि नहीं करना उससे बच जाया जाए. अल्लाह पाक हमें कामिल इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाए. आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाअल्लाह आपने मैसेजेस सुने हैं. हकीकत यही है, हमने ये देखा है कि जिस बंदे का तारुफ जितना बढ़ता जाता है ना, उससे मोहब्बत भी उतनी बढ़ती जाती है. ऐसा है ना. अब कोई बंदा जानता ही नहीं ये कौन है, तो जाहिर बात है बोलने वाले तो बोलेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है. तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात के हवाले से भी बोलते रहे, जब देखा तो कहा खुदा की कसम ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता है. अरे मेरे सरकार को देख कर लोगों ने कहा ना, तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम का जितना तारुफ बढ़ेगा ना
اتنی محبت آپ کے دل میں اور بڑھتی جائے گی. اور آپ یقین فرمائیں میں اسی ربیع الاول شریف کی بات کر رہا ہوں, بس یہ میں نے ایک شعر پڑھنا اس پر بات مکمل کرنی ہے, اس کے بعد درود و سلام. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, بیوٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے, بچوں کو سکھائی جائے. آپ یقین فرمائیں 7 سال کا بچہ وہ اس نے خود ہی ٹاپک چوز کیا کہ میں نے بیوٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سپیچ کرنی ہے 1 منٹ کی. کتنے منٹ کی؟ 1 منٹ. 2 دن جو ہے نا جی اس کی تیاری کرتا رہا, پریپیئر کرتا رہا, اور 2 دن کے بعد سپیچ کی. سپیچ کے بعد اگلے دن سویا, اٹھ کے کہتا ہے مجھے آقا جی خواب میں ملے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اور پھر میں کیونکہ علماء نے لکھا ہے جو بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے, جو آپ کا حلیہ ہے, جو آپ کی بیوٹی ہے, وہ پڑھتا پڑھتا سو جائے, اللہ اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے. اچھا یہ کوئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ زیارت ہو, زیارت ہو, زیارت ہو, زیارت ہو. بھائی زیارت ہو تو پھر ہوگا کیا؟ بھائی زیارت ہو جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بعد میں پھر ہمیں ملے گا کیا؟ خدا کی قسم پھر ملے گا وہ جو اللہ اکبر ہماری زندگی بھی بہتر کر دے گا, ہمارا خاتمہ بھی بہتر کر دے گا, ہماری قبر و حشر بھی بہتر کر دے گا. اس لیے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا, یہ ایمان والے کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے گا تو کیا سمجھتے ہیں, پھر موت اس کو موت لگے گی. جتنا سرکار کا تعارف بڑھتا جائے گا اتنی محبت بھی بڑھتی جائے گی. مجھے آپ بتائیے نوجوان, یہ سارے حضرات کھڑے ہیں, کیا تیرا کمال ہے تیرے دل میں سرکار کی محبت آ گئی ہے؟ کمال ہے نہیں. میں ایک شاعر, عاشق شاعر, اس نے لکھا ہے, فارسی کا ایک شاعر, اس نے لکھا ہے بےحد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خود را. نہیں سمجھ آئی کیونکہ وہ فارسی ہے. تو لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے, یہ محبت ہے, یہ حق تعالی بندوں کے دلوں میں خود ڈالتا ہے. یہ خود ڈالتا ہے. اور آگے دوسرے مصرے میں ایگزامپل دی, کہا کہ لوگوں جس طرح بخاصہ شاہ می بخشد میں نوشیدہ خود را, کہتا ہے کبھی سنا ہے کہ بادشاہ نے اپنا جھوٹا کسی اجنبی کو دیا ہو, کسی نہ جاننے والے کو دیا ہو؟ کہا نہیں, بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا ہے, وہ جب بھی اپنا جھوٹا کسی کو دیتے, پانی بچا کر دیتے, کھانا بچا کر دیتے, وہ ہمیشہ اپنے کسی خاص کو دیتے. فرمایا سنو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے, اس کے لیے اللہ پہلے بندے کو خاص کرتا ہے پھر محبت دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آقا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسی کی آمد. سب مل کر بولو حضور کی آمد, پر نور کی آمد, مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو کیا پتا چلا کہ جو آپ آئے ہیں محبت رسول میں, پہلے آپ کو خاص کیا گیا ہے پھر محبت دی گئی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہلے محبت مل جائے. ہاں ہو سکتا ہے کہ پہلے محبت مل جائے بعد میں خاص ہو جائے, لیکن تھوڑی سی کوشش آپ کر لیں, پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سونا رب آپ کو خاص کر لے گا. اور جو پھر خاص ہو گیا تو اس کا کیا ہے, جس طرح فرمایا نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھو, تو درود و سلام پڑھو تو ہوگا کیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا تو بہتر ہوگی, قیامت میں مصطفیٰ تم سے مصافحہ کروں گا, جس سے میرے آقا ہاتھ بھی نہ لے, یار اسے کیا چاہیے. اللہ اکبر. بس یہی ایک میسج تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے دعا کیا کریں, اپنی اولاد کے لیے دعا کیے, مولا میری اولاد کے دلوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے خاص فرما لے. جب ان کے دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خاص ہو جائیں گے, پھر آپ کو بچے کو نہیں کہنا پڑے گا کہ بچہ اٹھ نماز پڑھ, بچہ یہ کر وہ کر. کیوں؟ اس کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, وہ محبت مجبور کر رہی ہے
کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو میرے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے صاحبان جتنے ہمارے نوجوان انہوں نے جناب یہ محبتوں کا معاملہ سجایا ہے، دام درم سخن قدم جتنے بھی شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان سب کو زندہ رکھے، ہم سب کو زندہ رکھے، اور سرکار کی محبت میں ہمیں ایمان کے ساتھ اس جہان سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی قاری صاحب قبلہ درود و سلام کے پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت، پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت، پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت، پہلا جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں الغرض ان کے ہر منہ پہ بے ان کی ہر خو خصلت، پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، پہ لاکھوں سلام۔ اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی، آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا جی واہ واہ ظہور تیرا، ہر شے میں ہے نور تیرا، اور طالب ہے رب غفور تیرا، اور دل کو ہے سرور تیرا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ دو اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ یہ کمنگ فرائیڈے
کہ میرے مولا ان کے قدموں کو قبول فرما لے، ان کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ میرے مولا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جن لوگوں نے آج سے پہلے یہ مساجد آباد کی، یہ مدارس آباد کیے، میرے مولا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، میرے مولا جو اس دنیا سے چل بسے ان کی قبروں پر رحمتوں کی برسات فرما۔ میرے مولا جو زندہ ہے میرے مولا انہیں امن و سکون والی، عزت آبرو والی، میرے مولا عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ سرکار کے میلاد کا صدقہ میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما۔ میرے مولا جو دل میں جو جس کی نیت ہے، سب کے ارادوں سے سب کی نیات سے تو واقف ہے، سب کی خالی جھولیاں بھرپور فرما۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائما نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہے صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے متلاشی ہے سرکار کے میلاد کا صدقہ انہیں نرینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دکھلاوے ریاکاری سے بچا، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ سرکار کے میلاد کا صدقہ میرے مولا ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئندہ پاک و مطہر زندگی نصیب فرما، ایسی زندگی عطا فرما جو دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہو۔ میرے مولا ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ میرے مولا ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہ میرے مولا ان کے قدموں کو قبول فرما لے، ان کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ میرے مولا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جن لوگوں نے آج سے پہلے یہ مساجد آباد کی، یہ مدارس آباد کیے، میرے مولا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، میرے مولا جو اس دنیا سے چل بسے ان کی قبروں پر رحمتوں کی برسات فرما۔ میرے مولا جو زندہ ہے میرے مولا انہیں امن و سکون والی، عزت آبرو والی، میرے مولا عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ سرکار کے میلاد کا صدقہ میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما۔ میرے مولا جو دل میں جو جس کی نیت ہے، سب کے ارادوں سے سب کی نیات سے تو واقف ہے، سب کی خالی جھولیاں بھرپور فرما۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائما نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہے صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے متلاشی ہے سرکار کے میلاد کا صدقہ انہیں نرینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دکھلاوے ریاکاری سے بچا، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ سرکار کے میلاد کا صدقہ میرے مولا ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئندہ پاک و مطہر زندگی نصیب فرما، ایسی زندگی عطا فرما جو دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہو۔ میرے مولا ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ میرے مولا ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔